السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بھر رہے ناظرین درود و سلام۔ باری تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا ڈھنگ خود سکھایا ہے کہ میرے بندے اگر مجھ سے مانگیں تو صراط مستقیم کو ان الفاظ کے ساتھ مانگیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے، آمین۔ اور یہ راہ ان کی ہے جن پر تو نے اپنے انعامات کی بارش کی۔ آپ تمام حضرات، تمام سے مراد یہ ہے کہ میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس آنے والے جو مہمان ہیں، خواہ ان کا کسی بھی مشرب سے تعلق ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک خاص سلسلہ کے لوگ ہی مرید ہوا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ سے محبت کرنے والے اور ان کی راہ پر چلنے والے وہ کسی دوسرے سلسلہ والے بزرگوں سے بھی فیض پاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں کچھ دوست ایسے بھی تشریف لاتے ہیں جو دیگر سلسلہ ہے طریقت سے وابستہ ہیں، تو صوفیاء نے تو ویسے ہی کبھی کسی چیز کو اپنے لیے مابعد امتیاز نہیں سمجھا اور ایسے فرق نہیں کیے۔ ایون ان لوگوں نے تو مذہب کے معاملے میں بھی چھان پھٹک نہیں کی کہ کوئی کیسا آتا ہے، آتا تو وہ جیسا بھی ہے لیکن جب جاتا ہے تو اس پر محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو آنے والے ہیں، اگر آپ پہلے ہی اس کا لباس، اس کی وضاحت اور اس کے حالت، اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کے گندے میلے کے کچیلے کپڑے ہیں کیسے ہیں، اس سے اسیسمنٹ کریں گے تو یہ اس راہ کے لیے، اس تصوف کی وادی میں یہ سب تو جرم ہے۔ خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے، حضور بلا تکلف تشریف فرما ہو جاتے تھے، جہاں مناسب خیال فرماتے وہاں تشریف فرما ہو جاتا، اور آنے والوں کے لیے کوئی ایسا بیریئر نہیں تھا کہ کیسا بندہ آ سکتا ہے، جو آ گیا ہے حضور نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ کسی کے کپڑے، اس کی گاڑی، اس کی حیثیت، خاص طور پہ اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے یا مالی حیثیت ہے، ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر پھر اس کی عزت کیجیے۔ اب سے یہ میرے مقربین جو ہیں، میرے پاس بیٹھنے اٹھنے والے لوگ، جن کا جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ زیادہ تعلق ہے، میں اس کے لیے یہ چیز لازم قرار دوں گا کہ وہ آنے والے مہمانوں کے جوتے سیدھے کیا کرے۔ کیا سمجھیں؟ جو مہمان یہاں تشریف لائیں ان کے جوتے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھے کیا کرے، ان کو ترتیب میں رکھا کرے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے تو پیسے دینے سے کوئی خدمت زیادہ نہیں ہوتی، آپ آ کر یہاں دربار شریف پہ جائیں، مسجد میں جائیں، وہاں جھاڑو پھیریں، جھاڑو دیں، اور یہ جھاڑو بظاہر تو آپ مسجد کے یا دربار شریف کے روضہ شریف کے سین میں دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل میں صفائی ہو جائے گی۔ اسی طرح مساجد میں اپنی جہاں آپ کی رہائش ہے ان جگہوں پر اپنی مساجد میں خود جھاڑو دیا کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی یہ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ مقاصد ہے، جی یہاں آنے کا مقصد ہے۔ پھر یہ یہاں دوست احباب لنگر شریف کھا کر جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو آپ کے شایان شان کوئی اہتمام بھی نہیں کر پاتے، نہ کر سکتے ہیں، اور جو مہمان آتا ہے وہ دراصل
اپنا رزق ساتھ لے کر ہی آتا ہے. کوئی کسی پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ آپ کی مہربانی ہے. آپ آتے ہیں تو ہماری کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں. آپ کی قدم رنجا فرمائی سے یہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مہمان اللہ کی رحمت ہے. اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کی ایک وابستگی ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, آپ حاضری دیتے ہیں روزہ شریف پر بھی. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک صالحین جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے توسل سے بڑی مشکلات اللہ آسان فرماتا ہے, اس دنیا کی بھی آخرت کی بھی. تو یہاں جو لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں, میں نے بہت بار یہ محسوس کیا ہے, بلکہ ایک چھوٹی سی میں بات ترغیباً عرض کروں کہ ہم حرمین شریفین میں حاضر ہوتے تھے. حضرت صاحب یعنی اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بارہا وہاں حاضری کا موقع ملا. تو کچھ دوست ابھی بھی اس مجلس میں بھی ہوں گے. وہ اس زمانے میں جب جاتے تھے تو پہل یہ کوشش ہوتی تھی ہماری کہ وہاں سفروں پر جگہ ملے. سفرے وہ جو دسترخوان لگتے ہیں وہاں, تو اس میں پھر یہ محسوس کیا میں نے کہ یہ خاصا تردد ہے اس میں, اور شاید حق تلفی بھی ہوتی ہوگی. کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا, کوئی 2-4 دن سے وہاں ایک جگہ پر بیٹھ رہا ہے, تو ایک دن 10 منٹ پہلے ہم چلے گئے تو اس کی جگہ تو ہم نے گھیر لی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اہل مدینہ کا بچا ہوا کھانا کھائیں. تو کچھ احباب کو بتائیں. پھر ہم نے یہ کاوش کی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اور پھر ہم جو لوگ کھا کر چھوڑ دیتے تھے, ہم خود ان کا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے, اور اس میں جو لذت تھی وہ بتائی نہیں جا سکتی. تو میں تو شیخ ابوبکر شبلی کا اور حضرت جنید بغدادی کا واقعہ بھی دوستوں کو سناتا ہوں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حاضر ہوئی, چونکہ خیر نساج جو تھے ان کے پاس بھی بیٹھتے تھے ابوبکر شبلی. تو ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر طائب ہوئے, اور پھر حضرت جنید کے پاس حاضر ہوئے. تو انہوں نے اچھی خاصی مشکل میں ان کو ڈال دیا. کہا کہ تم ایسا کرو, ذرا شہر کا چکر لگاؤ, بھیک مانگ کے آؤ ذرا. ابوبکر شبلی یہ جو کبار صوفیاء ہیں ان میں سے ہیں, بڑے صوفیاء میں سے, اور پرانے صوفیاء سے. جنید بغدادی کے یہ مرید ہیں. بھیک مانگنے کے لیے شہر میں کسی نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. واپس آ گئے. شیخ نے کہا بتاؤ ذرا, کچھ اندازہ ہوا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, کہ تمہیں تو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. خیر یہ پروسیس تھا, امتحان تھا, گزر گئے. پھر کچھ وقت گزرا, انہوں نے کہا آپ جاؤ. پھر گئے تو ایک دن میں وہ ملا جو سال بھر میں نہیں ملا تھا. اندازہ ہو گیا. پھر کہا جس شہر سے آئے ہو وہاں تمہارے باپ نے حکومت کی ہے, ان کے پاس کوئی عہدہ تھا, تو جاؤ اس شہر میں ذرا تمام لوگوں سے معافی تلافی کراؤ. شہر میں ایک فرد سے جا کر معافی وغیرہ مانگی. واپس تشریف لائے تو فرمایا اب تم اس لائق ہو کہ میری خانقاہ میں جو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کا بچا ہوا کھانا کھا سکو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کا بچا ہوا کھانا ہم کھا لیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سارے مومنین ہیں, مسلمان ہیں, تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ. اب سے مجھے امید ہے کہ کوئی برتن خالی ہی ملے گا, بچا ہوا کھانا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور ہم اس میں کوئی مذائقہ نہ سمجھیں کہ یہ کس نے چھوڑا ہے. کسی نے کوئی جراثیم اس میں تھوک تو نہیں دیا نا, اس نے تو اس میں سے کچھ لیا ہے, اس میں پھینکا تو نہیں. تو یہ آج میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے دوستوں سے, احباب طریقت سے عرض کروں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے ان دوستوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں ہماری مشکلات اور ہمارے مصائب اور پریشانیاں کم نہیں ہوتی. اور پھر میں اس سے اگلا سٹیپ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر پھر بھی
دل میں رقت نہ آئے تو واش روم صاف کیا کریں درگاہ کے، ٹھیک ہے؟ یہاں باہر چلے جائیں یا یہاں والے بھی، کوئی حرج نہیں، ان کی صفائی کیا کریں تو انشاءاللہ دل کی صفائی ہو جائے گی۔ تو یہ سعادت مندی ہے۔ طریقت تو خدمت خلق کا نام ہے، وہ کوئی بھی کرے، وہ میں کروں آپ کریں، وہ جو بھی کرے گا ہر کے خدمت کرت وہ مخدوم شد۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی آل رسول جو بھی ہیں سادات، ان کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو مقامات عطا فرمایا نا، کیونکہ یہ کوئی وراثت تھوڑی ہے۔ تو جو بھی اچھا کام کرے گا، جو بھی یہ اس راہ پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ تو آج بس اتنی ہی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور چلیں وہ میں انشاءاللہ پھر ایک بات مشورہ تھا وہ میں پھر عرض کروں گا، ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ خاص طور پہ وہ بزنس مین اور وہ لوگ، وہ طبقہ جو خود کو بہت پڑھا لکھا، بہت سمجھدار اور بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ اگر دوسروں کی خدمت میں اپنا کچھ وقت صرف کریں، اور ان کے لیے سجیشن یہ ہے کہ وہ مہینے میں 1 دن اور 1 رات یہاں آیا کریں، اور آ کر مہمانوں کی باقاعدہ خاطر تواضع کیا کریں، صفائی وغیرہ اور دیگر معاملات میں معاون بنیں اپنے دوستوں کے، اور یہ سب کام اپنے گھر پر بھی کریں۔ اپنے گھر میں بھی تو یہ کام کرنے ہیں نا، یہ تھوڑا ہی کہ ادھر کی صفائی کرنی ہے، یہاں کون سا ہر وقت گند پڑا رہتا جو آپ نے اٹھانا ہے۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی پگڑی باندھ لینے سے، لمبی داڑھی رکھ لینے سے بڑا مسلمان تھوڑا بن جائیں گے۔ داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں نا، اپنی بہتری کے لیے کریں گے۔ لیکن جو خدمت ہے، دوسرے لوگوں سے اچھا تعلق ہے، ان کی کسی حوالے سے عزت افزائی ہے، یہ بہرحال اس کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بہت مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کا ادب احترام کریں، اور اللہ ہم سب کے باطن کو روشن فرمائے۔ انہ علی کل شیء